مفاتی کے اندر ہے، جو شب جمعہ خدا سمندر کی مچھلیوں سے کہتا ہے اس کے لیے استغفار کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی تم سے کچھ چھیننا چاہے اور خدا تمہیں دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہیں روک سکتا۔ اور پوری دنیا تمہیں کچھ دینا چاہے اور خدا نہ دینا چاہے تو کوئی تمہیں ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو وہ ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ۔ جب اس کا ارادہ آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن میں کیسے اس کو سمجھوں، میں کیسے اس تک پہنچوں کہ وہ میں اس ارادے میں شامل ہو جاؤں؟ اسی کے لیے اس نے یہ اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے ولیوں کو بھیجا۔ خوب یہ محبت کی داستان، عشق کی داستان اس نے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یعنی انسان اس کے عشق اور شوق میں جل جائے، عبادت یہی ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو باہر نہیں نکالتا، اس تک پہنچنا ہی کمال ہے۔ اذان موت، معروف ابن قرخی اپنے بستر پہ سو رہا، اپنے زمانے میں اپنی جگہ کا بہت بڑا شخص تھا، نرم بستر پہ سو رہا، رات کو چھت سے آواز آئی تو اس نے پوچھا کون ہو؟ پشت بام پہ کیا کر رہے ہو، چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ تو ادھر سے آواز آئی خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس نے بولا خدا، یعنی اس نے بولا کہ خدا چھت پہ تو نہیں ملے گا۔ اس نے بولا کہ میں اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس نے بولا اونٹ چھت پہ تو نہیں ملے گا، اونٹ تو تمہیں بیابان میں ملے گا۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ تم جس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو وہ نرم بستروں پہ ملنے والا نہیں ہے، خدا نرم بستر پہ نہیں ملے گا تمہیں۔ خدا اس نے سب چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، چلا گیا، جھیل کنارے بیٹھا ہوا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی رہا تھا۔ لوگ آئے جو اس کو جانتے تھے، کہا یہ آپ نے اپنا کیا حال کر دیا، آپ کے پاس تو اتنا کچھ تھا۔ اس جو سوئی سے سی رہا تھا اس نے سوئی پانی میں پھینکی تو سمندر کی مچھلیاں سونے کی سوئیوں کو لے کے باہر آ گئی۔ اس نے کہا جس دولت کی بات تم کرتے ہو وہ میرے پاس ابھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن میں اس کی تلاش میں نہیں ہوں، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ حقیقت وہ ہے، وہ گم ہو گیا، ہم گم ہو گئے ہیں، وہ نہیں گم ہو سکتا، وہ تو عین حق ہے۔ ہم اس دنیا کے بازار میں رشتوں میں، باتوں میں، پوسٹ میں، ظاہری شہرت میں گم ہو گئے ہیں، ہم اپنی ذات میں پھنس گئے ہیں۔ کوئی آئے اور ہمیں بولے فلانی جگہ بیٹھ جاؤ، ہم برا مان جاتے ہیں، مجھے عزت نہیں دی، فلانی جگہ مجھے نہیں بٹھایا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری کیا عزت ہے، ہماری کیا حقیقت، ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ انسان کی تو وہ حیثیت ہے کہ اتنا بڑا بھی آدمی ہو دنیا میں مر جائے تو جب مر جاتا ہے تو لوگ اس کے نام سے بھی نہیں پکارتے، کہتے ہیں مردہ پڑا ہوا ہے، چاہے جتنا بھی بڑا ہو، قبر میں خالی ہاتھ جائے گا، چاہے جتنے بھی زمینوں کا مالک ہو۔ اب وہ پروردگار جو کہ انسان کو عزت دے رہا، اس کو پہچاننا ہی ضروری ہے۔ اذان موت، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور کتنی مصیبتیں نبیوں نے کی۔ حضرت ایوب، خدا نے باغ لے لیا، اولاد لے لی، سب کچھ لے لیا، بیماری دے دی، شہر سے باہر۔ لوگوں نے الزام لگایا اللہ کی نبی پر کہ کوئی تو ہوگی بات جس کی وجہ سے مصیبت میں۔ ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں، کسی پہ کوئی مشکل آ جائے تو ہم کیا بولتے ہیں، کوئی کام کیا ہوگا۔ ہم بھی تو کسی کو تانا دینے سے چھوڑتے تھوڑی ہیں، موقع تو نہیں ملتا۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ آپ نہیں، مطلب وہ جو لوگ لائیو سن رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی کو، بعض لوگوں نے تو اتنا بھی بیان کیا مولانا صاحب اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں بیٹی نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تمہیں رحمت دینا ہی نہیں چاہتا۔
کیسے کسی کے پاس بیٹیاں ہوں تو اللہ کہ تمہیں یہ نہیں دینا چاہیے. کیسا ہم لوگ, کتنی جلدی ہم لوگوں کی فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ فلانا نہیں جائے گا. جنت آپ کی ہے. کیسے ہم لوگوں کو بیان دینا شروع کر دیتے ہیں, فلانے کو دیکھو, فلانے کو دیکھو. آپ کو کیا پتا خدا کس کے عمل کو کب قبول کر لے. اسی لیے حدیث ہے, مولا متقیان بیان کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو اتنا بھی قریب مت کرو کہیں ایک دن تمہارا دشمن بن جائے تو تم پھنس جاؤ, اور اپنے دشمن کو اتنا دور نہ کرو کہ وہ ایک دن تمہارا دوست نہ بن سکے. دروازہ کھلا رکھو. جانا مطلب خوب یہ ضروری. اتنا لوگوں نے تہمت کیا لگائی, اللہ نے مصیبت ڈال دی ہوگی, مشکل ڈال دی. حضرت ایوب کہتے ہیں بادل آیا سیاہ, ملائکہ بادل کی صورت میں آیا, گفتگو شروع کی. ہاں پروردگار تو نے اولاد لے لی, تو نے مال لے لیا, تو نے صحت لے لی, میں نے صبر کیا, لیکن ابھی یہ بولا ہی تھا آواز آئی ایوب یہیں رک جاؤ. یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر کس نے دیا تھا؟ صبر کس نے دیا تمہیں؟ ہم نے دیا, ہم نے صبر دیا ہے تمہیں. ایسا اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ سمجھا رہا ہے, یہ قرآن کی آیتوں میں وہ سمجھا رہا ہے ہم ہیں تمہاری زندگی. ہم نہ ہوں خدا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سب اسی کا ہے. یہ زندگی, یہ شریان, یہ خون, اس کی توجہ ہے تو حیات ہے. وہ توجہ ہٹا دے حیات ختم زندگی سے. جانے موت. لیکن میری زندگی میں فرصت نہیں ہے پروردگار, میں تیری باتوں کو سنوں, میں تیری بارگاہ میں آؤں. کیا کریں اذان محترم, خدا کس چیز سے راضی ہے, خدا کو کیسے ڈھونڈے. ایک روایت ہے, روایت بیان ہوتی ہے کہ جب قیامت میں شخص کھڑا ہوگا تو خدا کہے گا تم میری ملاقات کو نہیں آیا میرے بندے. تو انسان بولے گا پروردگار میں آپ سے کہاں ملاقات کرتا, مطلب آپ سے کیسے ملتا, آپ سے بھی کو مل سکتا تھا, آپ کوئی جگہ پہ تو نہیں تھے. کہا نہیں, میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت پہ نہیں آیا. یعنی گویا کوئی مریض ہو, اگر آپ اس کی عیادت پہ چلے جائیں تو گویا آپ خدا سے ملاقات کرنے چلے گا. خدا تو یہی ہے. خدا کہاں ہے؟ آپ بولے میں مسجد بیٹھ رہا ہوں تو مجھے خدا ملے گا. خدا کہاں ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اسلام کا واقعہ ہے, لیکن اس کے کافی سال گزرنے کے بعد ایک شخص مسجد میں ہر وقت نمازیں پڑھا. اس کے گھر والے پریشان ہو گئے, بھائی ہر وقت نمازیں, جب دیکھو مسجد, جب دیکھو مسجد میں سجدے, کام نہیں, کچھ نہیں, پریشان ہو گئی. وہاں کو بزرگ تھے, ان کو بولا کہ آپ سمجھائیں جا کے. وہ بزرگ گئے مسجد میں, کہا کہ صدر اسلام کی بات ہے. بزرگ کہتا ہے, کہتے مسجد نبوی میں سب نماز پڑھنے آتے تھے رسول خدا کے ساتھ, خواتین بھی, بچوں کو لے کے. مسجد اس ٹائم ابھی ایسی نہیں تھی. کہا نماز شروع کی 2 رکعتیں کی طرف, آہستہ آہستہ سورج اپنی جو ہے وہ جگہ کو بدلتا ہے. کہا ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی تھی, سورج کی روشنی اس بچے پہ پڑی, بچے نے رونا شروع کر دیا, بچے نے گریا. رسول خدا نے 4 رکعت کو 2 رکعت کیا اور نماز کو ختم کیا کہ بچے کو اذیت ہو رہی ہے. ابھی کسی کے ذہن میں سوال آئے گا, رسول خدا نے نماز کو 2 رکعت, بھائی شریعت کون لے کے آیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض ایسے بڑے بڑے شریعت والے پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلانا یوں ہو گیا, فلانا یوں ہو گیا. شریعت جو شریعت لے کے آیا ہے وہ شریعت اسی ہی ہے. آپ کی میری شریعت. کہا 2 رکعت کیا. کیوں کیا؟ بچہ رو رہا تھا. رسول خدا کر سکتے تھے, آپ اور میں نہیں کر سکتے. اگر ہم نماز ختم کریں گے تو دوبارہ پوری پڑھنی پڑے گی. ہاں اگر کسی کی جان مشکل میں ہو تو آپ نماز کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب
وہ بچہ یعنی اس نے اس بزرگ نے بتایا کہ رسول خدا اتنا گھر کو اہمیت دے رہے ہیں, زندگی کو اہمیت ہے, عبادت کو کم کیا, تم مسجد میں کھڑے ہو. کہا وہ جو بچہ تھا, وہ جو رو رہا تھا, وہ بزرگ کہتا وہ میں تھا مدینہ میں. خوب یہ مفاتی کے اندر ہے, جو شب جمعہ استغفار کرتا ہے, گریہ کرتا ہے, خدا سمندر کی مچھلیوں سے کہتا ہے اس کے لیے استغفار کرو. کتنی خالی ہے زندگی جس میں مجھے زندگی میں یہ فرصت نہ ملی کہ میں رات کی تنہائی میں اپنے پروردگار کے لیے گریہ کرتا. کبھی میری آنکھ میں اس کی ملاقات کے لیے آنسو آتا, کبھی میں ٹوٹ پھوٹ جاتا اور بکھر جاتا اس کی بارگاہ میں. عزیزان محترم, بازار دنیا کا گرم ہے, اگر اپنی قیمت لگانی ہے نا تو ایسی لگائیں کہ خریدار صرف خدا ہو. خدا, دنیا نہ خریدے, خدا خرید لے. ہاں یہ میرا بندہ ہے, یہ میرے لیے ہے. اور جسے خدا خرید لے اس کی دنیا قیمت نہیں لگا سکتی. عزیزان محترم, شب جمعہ امام حسین علیہ السلام نے بھی ایسا کام کیا, خدا نے سب کچھ امام حسین کو دے دیا. کیا خدا کی بارگاہ میں حسین لے کر آئے, اور کیا لے کر آئے.